يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق صد تکریم نہایت ہی واجب الاحترام ہم سب کے مخدوم برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کے 8ویں سالانہ الحدیث کورس میں تشریف لانے والے اور شرکت فرمانے والے میرے بزرگ نوجوان اور عزیز بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ اس مبارک مجلس اور مبارک پروگرام میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن مشکور ہوں حضرت کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور الحدیث کورس میں مجھے شریک فرمایا۔ طالب علمانہ باتیں اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے مختصر وقت میں
عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی عقیدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں آپ کا امتی بنائے۔ بنی آدم کی فوز و فلاح دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے، اور اس ہدایت کے لیے بنی آدم میں برگزیدہ شخصیات اور مقدس ہستیاں پیدا فرمائیں۔ ان برگزیدہ شخصیات اور مقدس ہستیوں کو عصمت کی نعمت سے نوازا۔ عصمت کا معنی گناہوں سے معصوم ہونا، پاک ہونا۔ تو جن ہستیوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتی ہیں اور وہی عصمت نبوت و رسالت کے لیے بنیاد ہوا کرتی ہے، ایسی مقدس ہستیوں کو انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے پاک پیغمبر اور رسول کہا جاتا ہے۔ بے شمار خصوصیات اور امتیازات سے نواز کر اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی توجہات سے انہیں نواز کر ایک اور دولت عطا فرماتے ہیں جو ان کے منہ مبارک سے صادر ہوتی ہے، اسے وحی الہی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا سید الاولین والآخرین حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین راحۃ للعاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہم السلام میں سے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی بے پناہ رحمتوں کا خزانہ نچھاور فرما دیا اور خود کو رب العالمین فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے اسے بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اور اس وحی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں
اس وقت میں نے وہ بیان نہیں کرنی۔ حضرت انشاءاللہ العزیز پہلے بھی ارشاد فرما چکے ہوں گے، اب بھی فرما دیں گے۔ تو وہ وحی ایسی دولت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ اور کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ خالص اللہ کا کلام ہے۔ اسے وحی مطلوب بھی کہا جاتا ہے اور وحی غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن پاک ہے کہ صدیوں سے اس کی تلاوت اتنی ہو رہی ہے کہ دنیا کائنات میں کسی کتاب کی اتنی تلاوت نہیں ہو رہی، نہ ہوئی ہے، نہ آئندہ قیامت تک ہوگی۔ اور دوسری وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، جسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، چاہے وحی مطلوب چاہے وحی غیر مطلوب، اس میں شک کرنا کفر ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرے محبوب اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے تکلم نہیں فرماتے، جو کچھ تکلم فرماتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے وحی کی عظمت کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب البخاری کہا جاتا ہے، کہ قرآن عزیز کے بعد دنیا کائنات کی کتابوں میں سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اس کا آغاز باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اپنی صحیح بخاری شریف کا آغاز یہاں سے فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ کی وحی، چاہے وحی مطلوب ہو جیسے قرآن پاک، یا وحی غیر مطلوب ہو جیسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عظمت بٹھائی۔ فرمایا جب تک دل میں وحی کی عظمت نہیں ہوگی اور جن پر وحی اتری انبیاء علیہم السلام، ان کی عظمت نہیں ہوگی، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ قیامت تک اب آپ ہی کی ختم نبوت کا راج رہے گا۔ اس راج میں کسی جھوٹے نبی کی جھوٹی نبوت کیا، اگر سچا نبی آئے گا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کر آئے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ تشریف فرما ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی خدمت فرمائیں گے، قرآن و حدیث کے احکام کو عملی طور پر پوری دنیا میں نافذ فرمائیں گے، اور دنیا دیکھے گی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اس کا منظر آنکھوں سے دیکھے گی۔
تو جب تک وحی کی، وحی کرنے والی ذات کی، اور جس ذات اقدس پہ وحی کا نزول ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عظمت دل میں نہیں ہوگی، امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا سبق یہ دے دیا کہ اسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری بات یوں سمجھ نہ آئے تو یوں عرض کرتا ہوں، اس وقت مسلمانوں سے زیادہ حدیث رسول کا مطالعہ کرنے والے مستشرقین ہیں۔ مستشرقین لفظ ایک ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہے، وقت نہیں کہ میں وہ عرض کروں۔ میرے سامنے الحمدللہ تعلیم یافتہ حضرات، بہت سارے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، میری بات وہ بہت اچھے طریقے سے محفوظ فرما رہے ہیں۔ مستشرقین یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، حقیقت میں بہت ساری الہادی اور بے دینی قوتوں کا مجموعہ مستشرقین ہیں، جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ محض اس نیت سے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ایک ایک کتاب صحیح بخاری شریف کو 20 مرتبہ پڑھیں گے، صحیح مسلم شریف کو 20 مرتبہ پڑھیں گے، ذخیرہ احادیث کو 20 مرتبہ پڑھ کر وہ حدیث رسول پر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض، آپ پر طعن و تشنیع، اسلام پر اعتراض اور مسلمانوں پر اعتراض، اور یہ ساری تگ و دو ان کی مسلمانوں کو قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے دور کرنے کی مسلسل محنت ہو رہی ہے۔ اور یہ محنت اس کے ڈانڈے اور اس کی کڑیاں جا کر ملتی ہیں فرقہ خوارج کا ہے، اور خوارج کے ساتھ روافض کا ہے، روافض کے ساتھ معتزلہ کا ہے، اور پھر اس میں اور بھی بہت سارے فرقے، فرقہ مرجئہ ہے، فرقہ قدریہ ہے، لیکن پیش اور سب سے آگے جو فرقے ہیں وہ خوارج کا، روافض کا اور معتزلہ کا ہے۔ یہ قرآن کی بات کو اور حدیث کی بات کو، اب میں آسان لفظوں میں آپ سے عرض کروں، مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ یہ سب بے دین لوگ قرآن کی بات، حدیث کی بات، دین اسلام کی بات وہ اپنی عقل کی ترازو میں تولتے ہیں، پرکھتے ہیں، ان کی عقل میں آ جائے تو مانتے ہیں، ورنہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کے مقتدر حضرات، محدثین، مفسرین، وہ اٹھے، انہوں نے وحی الہی کی حفاظت کی۔ اصل حفاظت اللہ کرنے والے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد وحی الہی، وہ وحی الہی قرآن پاک کی صورت میں ہو یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، فرمایا اس کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے انتخاب پر کہ حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور اس کے لیے اعلی کار بنایا امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، کہ پوری امت
پوری امت من حیث الامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی قرآن پاک ہو یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، تسلسل کے ساتھ اس کی حفاظت کرتی چلی آ رہی ہے۔ محدثین حضرات نے پیدل سفر کر کر کے حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ لکھنے کا جو ہماری کتابوں کی صورت میں آج ہمارے پاس ہے، یہ تو پریس کی اتنی صورتیں آ گئی ہیں، پہلے ان کو ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے، اور یہ لکھنے کا زمانہ پاک بھی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے شروع ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم فرمایا، اور بعض حضرات نے تقاضا کیا لکھنے کا، آپ نے ان کے متعلق حکم فرمایا لکھ دو۔ ابو داود شریف اٹھائیں، حدیث پاک کی کوئی کتاب اٹھائیں، خود بخاری شریف آپ دیکھیں، کتاب العلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے صحابہ کرام نے اپنے پاس جیسے قرآن محفوظ کیا، ایسے حدیث پاک کو بھی لکھ لکھ کر اپنے پاس محفوظ فرمایا، اور پھر آگے چل کر کتابی صورت میں مدون ہو کر ہمارے پاس یہ بہت بڑا ذخیرہ آ گیا۔ آج پوری امت الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ اتنی بڑی قوت ہے قرآن پاک کی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ قوت نہ ہوتی تو آج یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ کے نئے ایڈیشن اس امت کو کھا جاتے اور اس امت کا پھیا جام کر دیتے، ان کو چلنے نہ دیتے۔ مسلمان کے پاس یہ بہت بڑی پاور ہے اور طاقت ہے کہ مسلمان کا بچہ کسی جگہ کھڑا ہو کر بھی چیلنج کرے تو مقابلے میں یہودی، عیسائی، مستشرقین اور تمام الہادی اور استعماری قوتیں مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس امت کے ائمہ حضرات، محدثین حضرات، مفسرین حضرات، علماء حضرات نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حفاظت فرض سمجھی جیسے قرآن پاک کی حفاظت اپنے لیے فرض سمجھی، اور قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم فرمایا۔ بڑی بڑی دارالحدیثیں قائم ہوئیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک وقت تھا حجاز مقدس مرجع خلائق تھا، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکۃ المکرمہ، حضرات صحابہ کرام مستقل طور پر بیٹھ کر انہوں نے حدیث پاک کی خدمت کی، اور دور دراز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق فرمایا دور دراز سے لوگ زمین کا جگر پھاڑ کر سفر کر کے تمہارے پاس آئیں گے، استوصوا بہم خیرا، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا اور انہیں قرآن و حدیث کا سبق دے دینا، انہیں پڑھا دینا۔ مستقل طور پر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما ہو کر انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور درس حدیث دیا۔ سب سے پہلے حجاز مقدس ہے، پھر عراق ہے، عراق کے بہت بڑے شہر کوفہ ہے، بصرہ ہے، بغداد معلیٰ ہے، اور پورا عراق وقت نہیں کہ آپ حضرات کو مجھ سے زیادہ آپ معلومات رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح عراق کے ساتھ ساتھ مصر اور شام یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پڑھانے کے مراکز تھے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ عراق، مصر و شام جہاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دیا جاتا تھا، ظالم حکومتوں نے دنیا کے نشے میں آ کر
ان ائمہ محدثین کی مخالفت شروع کی اور ان کو قتل کرنا، شہید کرنا شروع کیا، مدارس اجاڑے، دارالحدیثیں اجاڑیں۔ اللہ نے وہ ساری نسبتیں پھر آگے منتقل کرتے ہوئے سمرقند و بخارا، ترمذ، اور پھر ہماری خوش نصیبی کے بر صغیر پاک و ہند میں آج جس قدر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور جامع ترمذی اور سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد رحمہم اللہ تعالی جس قدر ترتیب کے ساتھ اور مکمل طور پر بر صغیر پاک و ہند میں پڑھائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں اس طرح نہیں پڑھائی جا رہی۔ وہ سب کی سب نسبتیں الحمدللہ اب آپ کے پاس ہیں۔ اس لیے دشمن کی نگاہ آج پاکستان پہ ہے، اور پاکستان پر اس لیے ہے کہ پاکستان میں قرآن و حدیث کے مدارس، مکاتب کھلے ہوئے ہیں، مساجد میں، مدارس میں درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یہ سلسلہ قائم ہے، اور مسلمان مشکات نبوت کے انوارات سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں، اور دشمن اس پر نظر ڈال کر بیٹھا ہے۔ اس لیے کہیں علماء کی مخالفت، کہیں مدارس کی مخالفت، اور کہیں مساجد کی مخالفت، اور کہیں مسلمانوں کی مخالفت، یہ محض اس وحی الہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس لیے میں حقیقت ہے تہ دل سے حضرت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت ہر سال 60 روزہ یہ کورس پڑھاتے ہیں الحدیث، اور آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اپنا ہمارا وقت قیمتی اصل یہ بنتا ہے۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، حضرات علماء کرام اور خصوصاً حضرت کسی بھی دینی مجلس کے لیے آپ کو بلائیں، آپ تشریف لائیں تو شکریہ ادا کیا کریں۔ ہمارا قیمتی وقت یہ بنتا ہے، میں کہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا تو گویا آپ کا قیمتی وقت بازار کا، تجارت کا، دنیا کمانے کا ہے، اور یہ کوئی قیمتی نہیں ہے۔ میں اس کو قیمتی سمجھتا ہوں۔ جو بازار میں گزرا ہے، آفس میں گزرا ہے، وہ ہر ایک جانتا ہے کہ میرا وقت کس طرح گزرا ہے، جھوٹ میں، غلط بیانی میں، طعن و تشنیع میں، غیبت میں، دھوکے میں، فراڈ میں، کس میں گزرا ہے۔ لیکن اس وقت کے لیے میں آپ حضرات کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی جھوٹ نہیں۔ ہم عبادت کی نیت سے بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ خالصتاً ہمارا وقت قیمتی ہے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد یہی وقت کام آئے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں بات جتنی بھی عرض کروں اتنی کم ہے کہ ہمارے اکابرین، سلف صالحین، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے، آپ کسی بھی اللہ والے کے حالات پڑھیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، ہمارے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب بانی دین پور شریف نور اللہ مرقدہ کے حالات پڑھیں، امام الاولیاء والاتقیاء حضرت مولانا میاں عبد الہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، سراج السالکین حضرت مولانا میاں سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں۔ مجھے کوئی بزرگ ایسا نظر نہیں آتا جو قرآن اور حدیث کا شغف رکھنے والا نہ ہو۔ وہ
اپنی خانقاہوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا مکتبہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدرسہ ساتھ قائم کرنا اور قرآن و حدیث کا درس دلوانا اور قرآن پاک کی خود بھی تلاوت کرنا، حدیث رسول کی تلاوت کرنا، یہ ان حضرات کے معمول میں رہا ہے۔ یہ تو آج ہمارے پاس بہت سارے وظائف کی کتابیں موجود ہیں، الحزب العظم ہے، دلائل الخیرات ہے، مناجات مقبول ہے، اور چھوٹی بڑی ورد و وظائف کی درود شریف پر مشتمل کتابیں موجود ہیں۔ لیکن پہلے بزرگان دین علماء کرام قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ حدیث رسول کی تلاوت کرتے تھے۔ مشکات شریف، حضرت سے پوچھیں، مشکات شریف تو مرتب کی ہی اس لیے گئی، صاحب کتاب نے خود کہا کہ اولیاء اللہ میری اس کتاب کو پڑھیں، تو اولیاء اللہ حضرت کی اس کتاب کو اور اس کتاب کا جو اصل متن ہے مصابیح، وہ مصابیح بھی اور مشکات المصابیح دونوں اولیاء اللہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس کی تلاوت کرتے تھے۔ پہلے یہ معمول تھا۔ پھر جس وقت یہ کتابیں دلائل الخیرات، الحزب العظم، یہ محدثین حضرات نے مرتب فرمائیں اور اولیاء اللہ نے ان کو پڑھ پڑھ کے جو روحانی فیض حاصل کیا اور اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین تک پہنچایا اور اس کی افادیت عامہ کو دیکھا تو انہوں نے ان کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ لیکن اصل انوارات وہ قرآن پاک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور جو آدمی ادب احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اسے جہاں اللہ کی طرف سے انوارات، رحمتوں، برکتوں کا سلسلہ ملتا ہے، تو وہیں گنبد خضرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے بھی اس کو انوارات کا فیض ملتا ہے۔ اور ہمارے استاذوں کے استاذ، میں پہلے بھی یہاں شاید ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے انوارات ہوتے ہیں، نور کی شعائیں ہوتی ہیں جو اس حدیث پڑھنے والے کے دل میں پیوست ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل فیض تو یہ حضرات اولیاء اللہ حاصل کرتے ہیں، علماء کرام حاصل کرتے ہیں، محدثین حضرات حاصل کرتے ہیں۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے نام لیوا اور وہ کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی تھی، میں پہلے سوچتا رہا کہ میں کیا عرض کروں گا، میں اس لائق نہیں ہوں، تو حضرت نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں دماغ میں ڈال دیں۔ میں اپنے طور پر یہ نیت کر کے بیٹھا تھا کہ بس یہ حدیث پاک برکت کے لیے پڑھ کے میں اتر آؤں گا، اس پر جو کچھ ارشاد فرمانا ہوگا وہ حضرت ہی ارشاد فرمائیں گے۔ اب میں برکت کے لیے اس حدیث پاک کو تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں آسان الفاظ میں، اور پھر اجازت چاہتا ہوں۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، محدثین حضرات نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں جمعۃ المبارک کے خطبے میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں، توحید کی، رسالت کی اور تصوف کی، اسی طرح مسلمانوں کے لیے دعائیں، حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ، بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا اور اہل بیت اعظام کا تذکرہ،
اس پر مشتمل وعظ و نصیحت پر مشتمل جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، نکاح کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی خطبے میں کافی ساری باتیں ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو اس حدیث پاک کو بھی محدثین حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے محدثین حضرات طہارت میں سب سے پہلے اس حدیث پاک کو لے آئے ہیں، اور طہارت کے حوالے سے ہے تو صرف ایک جملہ اس میں، لیکن اس جملے کی مناسبت سے آپ کا پورا خطبہ نقل کر دیتے ہیں، چاہے بڑی کتابیں ہیں چاہے چھوٹی کتابیں ہیں، اربعینات پر مشتمل کتابیں ہیں جن میں 40 حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں بھی اس حدیث پاک کو لے آتے ہیں۔ اور میں نے زمانہ طالب علمی سے اس حدیث پاک کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اور اس خطبے کو نقل کرنے والے جلیل القدر صحابی حضرت ابو مالک اشعری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام مبارک حارث بن عاصم ہے، تو وہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ میں ایمان سے کوئی حدیث پاک پڑھتا اور ایمان کے حوالے سے کچھ عرض کرتا، لیکن برکت کے لیے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، آپ میری طرف متوجہ رہیں، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی، طہارت آدھا ایمان ہے۔ شطر الایمان، شطر کا معنی آدھا۔ ترمذی شریف میں کتاب الدعوات میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں نقل فرمایا ہے الطہور نصف الایمان۔ اس لیے محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ شطر اور نصف دونوں ایک چیز ہیں، الفاظ کا فرق ہے، معنی کا کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ طہارت کو آدھا ایمان فرمایا گیا ہے، وہ کیسے؟ تفصیل تو حضرت ارشاد فرما دیں گے، میں صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ یہ آدھا ایمان طہارت کیسے؟ تو یاد رکھیں، اس میں جہاں طہارت کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں ایمان کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ایمان کی خصوصیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے سے، ایمان اپنانے سے، جو آدمی کہہ دیتا ہے میں ایمان لایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 6 چیزوں پر ایمان لانے کا جب آدمی اقرار کرتا ہے تو اس ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کبائر جھڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں جو بڑے سے بڑا کافر آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایمان لایا، اسلام قبول کیا، تو آپ نے بشارت دی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔
تو ایمان اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب رہ جاتے ہیں صغائر، تو وہ صغائر وضو کرنے سے، پاکی حاصل کرنے سے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، کہ آدھے گناہ تو ایمان سے جھڑ گئے، رہ گئے آدھے وہ تمہاری طہارت سے۔ وہ طہارت چاہے وضو ہو، چاہے غسل ہو، یا جس قسم کی طہارت بھی ہو، کپڑوں کی طہارت، بدن کی طہارت، اور اندر کی طہارت، ایک اندر کی طہارت بھی شرط ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ظاہری طہارت تو ہم سبھی کوشش کرتے ہیں، نہانے میں بھی، غسل کرنے میں بھی، وضو کرنے میں بھی ہم طہارت اور پاکیزگی خوب حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک اور طہارت اندر کی بھی ہے کہ دل میں نفرت نہ رکھو۔ اگر دل میں نفرت ہے، نہا بھی لیا، وضو بھی کر لیا، لیکن ایک مسلمان کی نفرت دل میں ہے، ایک مسلمان کی حقارت دل میں ہے، اور مسلمان کے متعلق حسد دل میں ہے، کینہ دل میں ہے، بغض دل میں ہے، تکبر دل میں ہے، ریاکاری اور دکھلاوا دل میں ہے، شرک کی نحوست اندر موجود ہے، تو ادھر چاہے سارا دن ہم وضو کرتے رہیں، غسل کرتے رہیں، لیکن اس دل کو پاک نہیں کیا ان بیماریوں سے، تو طہارت ہماری پوری حاصل نہیں ہوگی۔ طہارت کے اپنے طور پر فضائل ہیں، اور اللہ نے تعریف کی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ خوب پسند کرتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور بہت پسند کرتے ہیں خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ تو اب توبہ کا لفظ بھی دیکھو اور طہارت کا لفظ بھی دیکھو۔ تو اس لیے ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ہم ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنے دل کو ان قدورتوں سے پاک کیا کریں۔ ناپاک ہوں تو کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جائیں۔ اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ بندہ ابھی صدق کے نیت سے جانا شروع کرتا ہے، یہ بیماریاں دور ہونی، نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، رخصت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں کی خدمت میں پہنچتے سینہ صاف ہو جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے طہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو مد نظر رکھا کریں۔ تو ایک میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی، طہارت آدھا ایمان ہے، تو آدھا ایمان کیسے ہے؟ دوسری بات، قرآن پاک میں نماز کو ایمان کہا گیا ہے۔ میرے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، قرآن ضرور پڑھا کریں، اور کسی مستند عالم دین کی تفسیر دیکھا کریں، پروفیسروں کی نہیں۔ میں تنقید کے لیے نہیں کہا کرتا، یہ یاد رکھنا، اس لیے کہ جو مستند عالم ہے، ہمارا دین سند کے ساتھ، روایتوں کے ساتھ محفوظ ہے، تو میں انکار نہیں کر رہا۔ پروفیسر حضرات اپنے شعبے میں کام کریں، لیکن قرآن و حدیث کی خدمت علماء کے سپرد کریں، اور خود بھی اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھیں۔ تو مستند عالم دین کی جو اپنے مطالعے کے بلبوتے، تنہائی میں بیٹھ کے اس نے خود قرآن سمجھا بغیر استاد کے، اور خود ہی اس کی تفسیر تشریح کی ہے، تو یہ بندہ بھی خطرناک لگتا ہے۔ ہمارا دین ایسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آئے، وحی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کو خود پڑھایا، ان 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ نے اپنے شاگردوں کو۔ تو یوں یہ دین ہم تک پہنچا ہے سیکھ سیکھ کر۔ پہلے ہم سیکھیں، جذبہ مبارک ہے، ضرور لکھو، لیکن پہلے کسی استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھو۔ ہر آن چیزے کہ بے استاذ باشد، یقین دانی کہ بے بنیاد باشد۔
فارسی کا شعر ہے، جو چیز بغیر استاد کے ہوگی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ بغیر استاد کے تو آپ درزی کو بھی کپڑے نہیں دے سکتے۔ کوئی درزی ایسا ہے جو بغیر استاد کے خود ہی کاٹ کے اور سینا شروع کر دیتا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا تیار کر دے گا، ہم اپنے کپڑے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو جوتا صحیح معنی میں گانٹھنا نہیں جانتا، ہم اس کو جوتا دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے، اور اللہ کی مراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ تو یہاں بغیر استاد کے ہم کیوں؟ تو دوسری بات عرض کر رہا تھا، الطہور شطر الایمان، کہ قرآن عزیز میں نماز کو ایمان کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ دوسرا پارہ بالکل ابتدا میں آپ دیکھیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ ایک سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تحویل قبلہ ہو گیا، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک، صحیح بخاری شریف میں کئی جگہوں پر یہ موجود ہے، 16-17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی قلبی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، تو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرے محبوب، یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف یوں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کب حکم آتا ہے تحویل قبلہ کا، ہم نے آپ کا چہرہ انور دیکھ لیا ہے۔ محبت دیکھیں، قرآن عشق سے پڑھا کریں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو فرمایا لیجئے، ہم آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ دے رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کا چہرہ انور آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ فرمایا دیر کیوں ہو، فول وجہک، ابھی سے کر لیجیے۔ تو اب بعض حضرات کے دل میں سوال آیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے جو ہماری نمازیں پڑھی گئی ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ ضائع تو نہیں گئیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، فرمایا اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، پہلے والی بھی مقبول ہیں، آئندہ بھی مقبول ہیں۔ تو یہاں ایمان نماز کو کہا گیا۔ اب الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی ایمان آدھا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھو، ایمان سے مراد نماز، اور نماز کے لیے وضو۔ نماز تو نماز ہے ہی، لیکن یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جو آدمی صدق نیت سے یہ طہارت حاصل کرتا ہے کہ میں پاک و صاف ہو کر اللہ کے حضور جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور اللہ سے مناجات کروں، سرگوشی کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی یہ آدھی نماز ہے۔ آدھی نماز تو یہ ہے جو تم مسجد میں آ کے پڑھو گے، تمہارا وضو بھی نماز ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ حضرت آپ کو سمجھاتے رہیں گے، میں نے صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں، کسی سے سن لیتے ہیں الطہور شطر الایمان، یا ہم دفاتر کے اور سکولوں میں لکھ دیتے ہیں کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سکولوں کو پاک صاف رکھو۔ یہ سکولوں کے لیے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے جب تک استاد نہ ہو دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک استاد ہو اور پھر نگاہ گنبد خضرا کی طرف۔ میرے استاد جی حضرت مولانا حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
بیت اللہ شریف کو دیکھو قرآن سمجھ آتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھو حدیث رسول اللہ سمجھ آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کنیکشن اپنے ایمان کے مضبوط کریں۔ چور بہت سارے ہیں، کینچیاں لے کے پھر رہے ہیں کاٹنے کے لیے، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی حدیث پر پھر کبھی انشاءاللہ یہ حضرت انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو سمجھا دیں گے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک میں نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، فرمایا الحمدللہ کا جملہ کل قیامت کے دن اعمال نامے کو، ترازو کو بھر دے گا، اتنا ثواب ہے۔ اب وقت نہیں ہے، یہ درس گاہ کی ہماری باتیں ہوتی ہیں، علماء اور محدثین حضرات علمی باتیں کر کر کے اپنے دل و دماغ کو منور کرتے ہیں کہ اس جملے کا اس طہارت کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ یہ الحمدللہ میزان اعمال کو بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں جملے زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز پڑھیں گے سینہ روشن ہوگا، دل منور ہوگا، اور عملی طور پر مجسم صورت میں قبر میں اور آخرت میں یہی نماز نورانی صورت میں دے دی جائے گی۔ جہاں پریشانی کا عالم ہوگا انسان اس سے انس حاصل کرے گا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے حدیثوں میں تاکید ہے، آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دو جو اندھیرے میں چل کر آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو مکمل طور پر نور اور روشنی ملے گی۔ اور کہیں فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیا کرو تاکہ تمہاری قبریں منور ہو جائیں۔ حدیثوں میں تاکید ہے، الصلاۃ نور، فرمایا نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، فرمایا صدقہ برہان ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ کل قیامت کے دن انسان مشکلات میں کھڑا ہوگا تو اس کا دیا ہوا زکوٰۃ، صدقات، خیرات وہ وہاں دلیل کے طور پر آ جائیں گے اور اللہ کے حضور جھگڑیں گے اور اس انسان کی بخشش کرائیں گے کہ یہ ایماندار ہے، کافر اپنی مرضی پر خرچ کرتے تھے، لیکن یہ ایماندار شخص مسلمان تیری رضا کے لیے مجھے خرچ کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ اور آگے ارشاد فرمایا والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، انسان صبر سے کام لیتا رہے، یہ صبر سب کے لیے ہے۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں یاد رکھ لیں۔ ایک صبر علی الطاعات ہوتا ہے، نیکیوں پر، نمازوں پر، طاعات اور عبادات پر صبر کرنا، کیونکہ انسان کا نفس اس کو پیچھے کھینچتا ہے تو اس کو لگام دینی ہے اور صبر سے کام لینا ہے، سارے تقاضے چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ایک صبر یہ ہے، ہم تو عام مفہوم سمجھتے ہیں، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں صبر کرو، اصل صبر یہاں سے شروع ہوتا ہے، طاعات و عبادات پر۔ یہ بہت بڑے صبر کرنے والے لوگ ہیں، جہاد میں کھڑے ہونے والے وہ بھی صبر کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، 4تھا پارہ پڑھ لو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور میدان جہاد میں جہاد کے لیے مستعد رہو اور ڈٹ کر رہو، دشمن سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو یہ طاعات پر صبر کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میدان جہاد میں اصل صبر یہ ہے۔ اور پھر ایک ہے صبر علی المعصیت، گناہ ستا رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائی،
آپ کا بہت جی چاہتا ہے فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، بہت بڑا وقت ضائع ہوتا ہے ان فلموں ڈراموں پر، گھنٹوں کے گھنٹوں دن ضائع ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تمہاری جوانی کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن ہم نے حساب دینا ہے اپنی اس زندگی کا بھی، وقت کا بھی، پیسے کا بھی، اور اللہ نے جو یہ طاقتیں دی ہیں ان کا بھی۔ اور پھر اس کے تقاضے میں جو گناہ ستاتے ہیں کہ یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، یہاں گناہ کے لیے ڈٹ جانا ہے، گناہ نہیں کرنا۔ یہ تیری جوانی اور تیری طاقت، تیرے ایمان اور تیرے اسلام کے منافی چیزیں ہیں کہ تو گناہ کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ تو اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیت، کہ گناہ پر صبر کرے، گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے، چوری کے لیے نہ جائے، شراب پینے کے لیے نہ جائے، نشہ کھانے کے لیے نہ جائے، چرس نہ پیے، بھنگ نہ کھائے، افیون نہیں، گانجا نہیں، وسکی نہیں، برانڈی نہیں، جہاز نہیں، کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ صبر علی المعصیت۔ اور تیسرا ہے صبر علی المصیبت، جو حادثہ، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک صبر یہ، تو اس کے متعلق آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، کہ صبر روشنی ہے۔ اب ہر قسم کے صبر سے ہم نے نور حاصل کرنا ہے، یہ نبوی تعلیم۔ آگے فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن یا تیرے نفع کے لیے حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اس کو دستور حیات سمجھا، قانون نجات سمجھا، اس نیت سے اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کی تلاوت جاری رکھی اور اس پر مسلسل عمل کرتا رہا، کل قیامت کے دن تجھے چھڑا کے جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر اس کو نہیں پڑھا، جیسے آج ہم عدالتوں میں روپے پیسے کے لیے قرآن لیے پھرتے ہیں، بچے کا نام رکھنا ہے جی قرآن سے بتاؤ، قرآن کھول کے بتاؤ، حساب بھی کرو، اس گھڑی کو، وقت کو، تاریخ کو، ستارے کو دیکھو۔ یہ آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ستاروں کو دیکھ کے نام رکھو، یہ پتہ نہیں کہاں سے دین آیا ہے۔ بھی بزرگ سے پوچھو، اللہ والے سے پوچھو، مرشد سے پوچھو کیا نام رکھنا ہے، عالم دین سے پوچھو کیا نام رکھنا ہے، ستارے کو دیکھو نام رکھو۔ قرآن کھولو، قرآن کھولا، سامنے آ گئی سورت اقرا، جی بچی کا نام اقرا رکھو۔ یہ اقرا رکھنے نام جائز نہیں ہے، سدرا نام رکھنا جائز نہیں ہے، یہ قرآن کھول کے نام رکھے جا رہے ہیں، کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں ہم۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عالم دین سے اور نسبت کے نام رکھیں، اللہ کی جو ولیہ دنیا سے گزری ہیں ان کے نام دیکھیں، صحابیات کے نام دیکھیں، امہات المؤمنین کے نام دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کے نام دیکھیں۔ بہرحال القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر انسان صبح اٹھتا ہے اپنے آپ کو تجارت پہ لگاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے چلتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے چلے یہ ہلاک ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ سے سچی عقیدت نصیب فرمائے، قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی مبارک مجلسوں میں ہمیں بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔